وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل علیہ. یار جگہ کوئی صحیح نہیں کھلون دی. اگا کرو میک یار، جگہ صحیح نہیں کھلون دی. میک اگا کرو. بس ٹھیک ہے، تھوڑا جا کر دے تھوڑا. اتنی عظیم الشان اور اتنی خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر میں ہڈالی کے جماعتی علماء کو اور یہاں کے کارکنوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. اللہ انہیں اپنی رحمت سے اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ نے جتنے سچے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہم ان سب پر ایمان لائیں.
صرف ایمان نہ لائیں بلکہ سب نبیوں کا یکساں احترام کریں۔ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ انبیاء کی جماعت میں سے کسی نبی کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں ادنا سی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ مانتے ہم سب نبیوں کو ہیں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ شریک ہوں، ہاتھ شت کھولو تھوڑا جہا زندگی دا ثبوت دیو۔ میں لگدا میں قبرستان آ گیا۔ ایمان ہمارا سب نبیوں پر، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس وقت کسی نبی کی پوری زندگی اور کسی نبی کی زندگی کے پورے حالات آج کہیں کسی کتاب میں محفوظ ہو نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کسی نبی کی زندگی کے حالات آج کسی کے پاس محفوظ ہو نہیں۔ یہ شرف اور یہ عظمت صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ ان کی پوری زندگی آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ والد کا نام کیا تھا؟ محفوظ ہے۔ والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ محفوظ۔ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، تھوڑا جا حصہ پاؤ تھوڑا جا۔ دادا کا نام عبد المطلب ہے، قبیلہ قریش ہے۔ یہ ساری باتیں محفوظ ہیں۔ کس دن پیدا ہوئے یہ بھی محفوظ ہے۔ کس شہر میں پیدا ہوئے یہ بھی محفوظ ہے۔ کس گھر میں پیدا ہوئے یہ بھی محفوظ ہے۔ پیدائش کے بعد جس لونڈی کا سب سے پہلے دودھ پیا اس لونڈی کا نام بھی محفوظ ہے۔ کتنے دن دودھ پلایا یہ بھی محفوظ ہے۔ حلیمہ کیسے آئیں محفوظ ہے۔ حلیمہ نے میرے نبی کو کس طرح اٹھایا
محفوظ ہے بکریاں کس طرح چرائیں، محفوظ ہے تجارت کے لیے شام کا سفر کیا، محفوظ ہے نبوت کتنے سال کے بعد ملی، محفوظ ہے پہلا پیغام کس پہاڑی پہ چڑھ کے دیا، محفوظ ہے شیب بنی ہاشم میں رہے، طائف کے بازاروں میں آئے، محفوظ ہے ہجرت کیسے کی، محفوظ ہے ہجرت کرتے ہوئے اپنے بستر پہ کس کو سلایا۔ یہ ایک ایک بات پہ میں بات کرنے لگ جاؤں تو پوری تقریر اس پہ صرف ہو جائے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں بس سمجھتے چلے جاؤ۔ بستر پہ کس کو سلایا، محفوظ ہے اور ہجرت کا یار کس کو بنایا، محفوظ ہے غار میں کتنے دن رہے، یار بولو ذرا زور، تسی روٹی شوٹی کھا کے نہیں آئے، انہاں کوئی شے نہیں پکائی، ہم البتہ کھا کے آئے، تو ذرا بولو میرے نال تھوڑا جہا تقریری تھوڑی جی لذت پیدا کریے یار، تھوڑا جہا ولولہ پیدا کریے، میں نہیں پتہ لگے بے ہڈالی والے لوگ من سننا چاہتے ہیں، میں نے بڑی کام کی باتیں کرنی ہیں آپ سے یار۔ میرے نبی کی ہجرت محفوظ، غار میں کتنے دن رہے محفوظ، قبا مسجد بنائی سیرت محفوظ، مسجد نبوی کی تعمیر کی سیرت محفوظ، کتنی شادیاں کی، بچے کتنے تھے، ان میں لڑکے کتنے تھے، لڑکیاں کتنی تھیں، داماد کتنے تھے، سسر کتنے تھے، گھر میں کس طرح جایا کرتے تھے، گھر سے کیسے نکلتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سا قدم پہلے رکھتے تھے اور مسجد سے نکلتے ہوئے کون سا قدم باہر نکالتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، امام کیسے بنتے تھے، سواری پہ سوار کیسے ہوتے تھے، رات کو جب سویا کرتے تھے ہاتھ کون سا ہوا کرتا تھا، رخسار کون سا ہوا کرتا تھا، محفوظ ہے محفوظ ہے میرے نبی کی سیرت کا ایک ایک حصہ، حدیث میں، تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، سوئے کیسے، صبح اٹھے کیسے، بازار میں آئے کیسے، تجارت کیسے کی، پڑوسیوں سے سلوک کیسا تھا، حجامت کیسے کروائی، ناخن کیسے اتارے، چھوڑو ہڈالی کے لوگوں، یہ بھی محفوظ ہے کہ میرا آقا اپنے پاؤں مبارک جوتی میں کس طرح داخل کیا کرتا تھا، ایک ایک لمحہ محفوظ، ایک ایک لحظہ محفوظ، صبح محفوظ ہے، شام محفوظ، میرے نبی کا دن محفوظ ہے، بولو ہڈالی کے لوگوں، دن محفوظ ہے، رات محفوظ ہے، اعمال محفوظ ہیں، اقوال محفوظ ہیں، ارشادات محفوظ ہیں، احادیث محفوظ ہیں، میرے نبی کا مسکرانا محفوظ ہے، آنسو بہانا محفوظ ہے، میرے نبی کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، ارشادات تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، آپ کی ادائیں بھی کیا ہیں، آپ نے آخر تک مجھے سنا تو پھر میں اس پر تھوڑی سی گفتگو بھی کروں گا، اللہ نے مجھے ہمت بھی دی، میرے بعد 2 تقریریں آپ نے اور بھی پچانیاں جے، اور وہ دونوں سر والے مولوی، یہ بچ بے سرا میں پھنس گیا، ان کی تقریریں آپ نے سن کے جانی، ہماری جماعت کے وہ مبلغ ہیں، کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں،
عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت محفوظ نہیں، ان کی سیرت میں نمونہ بھی کوئی نہیں۔ چلو میں نے بڑھ کے بات کہہ دی، نمونہ بھی نہیں۔ انہاں شادی نہیں کی تھی، کیا نمونہ ہو کہ بیویوں سے کیسا سلوک کرنا؟ انہوں نے شادی کی نہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں، ان کے داماد نہیں۔ کہاں سے عیسائی بیان کریں گے کہ داماد سے کیسا سلوک کرنا ہے، سسر سے کیسا سلوک کرنا ہے؟ اور میرے نبی نے 11 شادیاں کی، سب کچھ محفوظ ہے۔ ایک بات بندیالوی کہنا چاہتا ہے، پڑھے لکھے لوگ، سکول کالج یونیورسٹیوں کے جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری بات کی داد دیں گے انشاءاللہ۔ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ محفوظ نہیں ہے۔ آج دنیا میں حضرت عیسیٰ کے متعلق جو کچھ محفوظ ہے، مثلا مریم غسل کے لیے کھڑی تھیں، جبریل آ گئے، آیا ذہن میں کہ کونی؟ انہوں نے پناہ طلب کی، انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ گریبان میں پھونک ماری، وہ امید سے ہو گئی۔ وقت ہوا، مشرق کی جانب گئی، ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہیں۔ مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوندی، لوگ میرا نہ بھول گئے ہوندے، مولا میں کیڑی مصیبت وچ پھس گئیاں۔ اللہ نے فرمایا کہاں بیٹھی ہو؟ کہ کھجور کے درخت کے نیچے، کہ کھجوریں ہیں، مولا موسم ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اس کے تنے کو پکڑ کے ہلا، ہلانا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں گرانا ہمارا کام ہے۔ کھجوریں گرنے لگی، پیاس محسوس ہوئی، دیکھ کوئی نلکا، ندی، نالا، چشمہ، نہر، مولا کوئی نہیں۔ فرمایا پاؤں کے نیچے دیکھ، ہم نے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ عیسیٰ آ گئے، انہوں نے تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کیا، مولا بیٹا بڑا پیارا ہے، دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، قوم کو جا کے کیا کہوں گی؟ لوگ تو آئیں گے، میں کنواری، لوگ کہیں گے کہاں سے لے کے آئی ہو؟ اللہ نے فرمایا بھولی مریم، تجھے اب تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، اور جو تیرے قدموں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، اور بغیر خامت کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے۔ تیری لاج ہم نے رکھنی ہے۔ یہ اٹھا کے لائیں، لوگ اکٹھے ہوئے، کیا ہے؟ مریم نے کہا اس کو پوچھو۔ عیسیٰ ماں کی گود میں بولے، کیا بولے وہ بھی بیان ہو گیا۔ پھر انہیں معجزے ملے، پھر انہیں کتاب ملی، پھر انہوں نے تبلیغ کی، پھر انہیں دعوت دی۔ اوے ہڈالی کے لوگوں، آج جو کچھ حضرت عیسیٰ کی سیرت کے متعلق لوگوں کو معلومات ہیں، یہ میرے قرآن کی مہربانی ہے۔ کس کی مہربانی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی اتنی سیرت کس نے بیان کی؟ ورنہ عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے کہہ دوں، ہر طبقے کا بندہ یہاں موجود ہے، سب ہمارے بھائی، سب ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔
نہیں. دائی جو ہوتا ہے نا، دائی سمجھ رہے اور مت دوئی دائی سمجھ رہو، اے این نال ہے یار، این نال. دائی کیا دعوت دینے. اب میں دائی ہوں نا، دائی جو ہوتا ہے نا اس کی پہلی وصف ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت کا جذبہ موجود. سننے والوں میں کے لیے کیا جذبہ موجود ہو. اللہ کرے انہاں نوں گل سمجھ آ جائے. چڑھانا، فتوے لگانا، ضد کرنا، ہٹ کرنا، دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑنا یا اوچھی تنقید کرنا یا کسی فرقے کا نام لینا، یہ دائی کا کام نہیں ہے. اگر دائی اس پر عمل نہیں کرتا وہ یہ منصب چھوڑ دے تے چھولیاں دی ریڑھی لا لے. اور بھی کام بڑے ہیں دنیا میں. اگر اس منصب پہ رہنا ہے، یہ مسند نبوی ہے. جہاں میں کھڑا ہوں نا، یہ اس آقا کی مسند ہے جو گالیاں سن کے دعائیں دیا کرتا تھا. سب ہمارے بھائی، میری بات اگر آپ کے مسلک کے خلاف ہو جائے یا مزاج کے خلاف ہو جائے اسے سن لیں، گھر جائیں، اس پر غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں. بندیالوی یہ کہہ گیا ہے، یار سوچے تو صحیح. پہلا اشارہ میرا کتنے لوگ سمجھیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ میرے مخاطب ہیں، سکول کالج یونیورسٹیوں کے ہمارے بچے وہ میرے مخاطب ہیں، تعلیم یافتہ لوگ. ہے توجہ آپ کی؟ زور سے بولو، کہوں بات. عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت پر کہنے کے لیے کچھ نہیں، کچھ نہیں. اس لیے وہ سیرت عیسیٰ پر کوئی محفل منعقد نہیں کرتے، سیرت مسیح پر کوئی جلسہ منعقد نہیں کرتے. ان کی مجبوری ہے کہ وہ 25 دسمبر کو عید میلاد عیسیٰ منائیں. 25 دسمبر کو وہ کیا منائیں؟ کس کا میلاد؟ اس لیے کہ ان کے پاس سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کی مجبوری ہے کہ وہ ہر سال 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح منائیں. سو وہ مناتی ہیں، میری مجبوری کوئی نہیں. اس لیے کہ میرے پاس تو اپنے نبی کی سیرت کا ایک ایک لحظہ محفوظ ہے، لحظہ محفوظ. میں ساری زندگی آقا کی سیرت بیان کرتا رہوں، میری عمر ختم ہو جائے گی، آقا کی سیرت ختم ہو نہیں ہو. لیکن صرف میلاد کیوں؟ ہر جلسہ میلاد، ہر کانفرنس میلاد، ہر محفل میلاد کیوں؟ سیرت کیوں نہیں؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، میرے دل میں بڑا درد ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے میرے دل میں. اللہ کرے آج کسی نوجوان کو میری بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے. میری ایک بات کا جواب دیجئے، جتنے لوگ بیٹھے ہو میری ایک بات کا جواب دو. میری اور آپ کی جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی کیا ہوتی ہے؟ میری اور آپ کی عملی زندگی کیا ہے؟ شادی، غمی، نکاح، تجارت، معاملات، سیاست، عدالت، حکومت، بیوی سے سلوک، بچوں سے سلوک، داماد سے سلوک، پڑوسیوں سے سلوک، کسی کی بیمار پرسی کرنا، کسی کے جنازے میں آنا، کفن دفن میں شریک ہونا. میری اور آپ کی جو عملی زندگی ہے
خدا لگتی بات کہیے، اس کا تعلق نبی کے میلاد سے ہے یا سیرت سے ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میری اور تیری زندگی کا عملی زندگی کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے کنارہ کشی کیوں؟ صرف میلاد کی طرف آنا کیوں؟ میں قطعاً نہیں کہنا چاہتا کہ میرے نبی کا نفس ذکر ولادت نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ آپ کی پیدائش کا ذکر ہونا چاہیے، مستعصی نہ مارے، کب پیدا ہوئے ذکر ہونا چاہیے، والدین کا نام کیا تھا ذکر ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، کس شہر میں پیدا ہوئے ذکر، نفس ذکر ولادت یہ موضوع نہیں ہے، موضوع ہے مروجہ عید میلاد النبی، یہ ہے اصل موضوع، جس نیج پہ یہاں اسے منایا جاتا ہے، یہ ہے موضوع، ورنہ نفس ذکر ولادت تو ہونی چاہیے۔ یہ یوں ہی لوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں دیوبندی میلاد نہیں مندے، چلو یار آج تھوڑا جا میلاد ہی پڑھ لے بھی، پڑھیے نہیں، تھوڑا سا میلاد پڑھتے ہیں یار۔ دور تو میں تھوڑا سا نکل جاؤں گا موضوع سے، لیکن یہ بات تو ختم ہوگی نا بھائی، میلاد نہیں مندے۔ حلیمہ آئی نا میرے نبی کو لینے کے لیے، اور دائیاں بھی آئیں۔ حلیمہ کی سواری ذرا کمزور تھی، نحیف تھی، لاغر تھی، آہستہ چلتی تھی، حلیمہ پیچھے رہ گئی، سہیلیاں پہلے پہنچ گئی۔ بندیالوی کہتا ہے حلیمہ پیچھے رہ نہیں گئی، رب نے آکھیا حلیمہ اج پیچھے رہ جا، میں تیرے مقدر چمکان دا فیصلہ کر چکیا، آج تو ذرا پیچھے رہ۔ حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے امیروں کے بچے، سرداروں کے بچے، خوانین کے بچے، چودھریوں کے بچے، دولت مندوں کے بچے دائیوں نے اٹھا لیے۔ جو دائی یہاں آتی ہے وہ پہلا سوال کرتی ہے اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ جواب آیا وہ تو فوت ہو گئے، یتیم ہے، سن کی لبنا، وہ میرے نبی کو چھوڑ کے چلی گئی، چلی گئی۔ آپ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تاریخ کی کتابیں پڑھ رکھی، سیرت کی کتابیں بھی آپ میں خوش نصیب لوگ ہوں گے، ہمارے بچے سکول و کالج کے انہوں نے پڑھے ہوں گے۔ وہ دائیاں جو میرے نبی کے دروازے پہ آئیں اور بغیر اٹھائے واپس چلی گئیں، ان میں سے کسی کا نام آپ کو آتا ہو تو بولو، بولو یار، نہیں تے کرو، نہ کرن تو سیوں جتنا کڑے ہو، نہ تے کرو۔ کسی کا نام آپ کو آتا ہو؟ کوئی نہیں، ہر طرف حلیمہ حلیمہ ہو گئی، حلیمہ حلیمہ ہو گئی۔ بندیالوی کہتا ہے جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا، اور جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ اڑ گیا۔ ہر طرف حلیمہ حلیمہ ہونے لگ گئی۔ حلیمہ پہنچی، خامن سے مشورہ کیا، یتیم ہے، نہ لے جان نالو تے ٹھیک ہے، اب اور تو بچہ ہے کوئی نہیں، نہ لے جانے سے تو بہتر ہے۔ حلیمہ میرے نبی کے دروازے پہ آئی، بچہ دکھاؤ۔ حلیمہ کو اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں ننھے محمد، پتہ نہیں میرا لفظ پسند آیا کہ نہیں آیا یار، ان کے اوپر چادر ہے۔ حلیمہ نے کپڑا ہٹایا، ایک لہجے کے لیے میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے
اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا ہے، کبھی نہیں دیکھا۔ حلیمہ نے اٹھا لیا، حلیمہ نے اٹھا لیا۔ وہی اونٹنی جو لاغر تھی، کمزور تھی، نحیف تھی، مریل تھی، جو ہی میرا نبی اس کے اوپر آیا وہی اونٹنی تیز گام ہو گئی۔ وہ سہیلیاں جو 3 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے روانہ ہو چکی تھی، حلیمہ دی سواری نے انہوں نے کراس کیتا۔ وہ حیران ہو کے کہتی ہیں حلیمہ سواری بدل لئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں، سوار بدل لی ہے، سوار بدل لی۔ یہ تھوڑا ذوق ہوئے بندیالوی ایک جملہ آکھنا چاہتا، جس طرح دا تھوڑا مزاج ہے نا، میرا بھی روح کردہ پیا میں تقریر شروع کرنا بزرگوں دوستوں والی، تے پھر میں 15-20 منٹ کر کے تو نس جاؤں۔ میری طبیعت خراب ہے، تو تھوڑا جہا پیٹرول فراہم کرو، ایک گڈی تھوڑی جی رڑ دی رہا، تھوڑا جہا ذرا ایک دفعہ زور سے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ذات ہی ایسی ہے، میرے نبی کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ میرا نبی جس اونٹنی پر سوار ہو وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جایا کرتی ہے، اور میرا نبی ہجرت والی رات جس ابو بکر کے کاندھے پہ سوار ہو وہ ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل جایا کرتا ہے، آگے نکل جایا کرتا ہے۔ ابو بکر کے کاندھے پر میرے نبی نے سواری کی، اور یہ انہیں لے کے غار ثور میں پہنچ گئے۔ بندہ عمرہ کر کے آئے نا یا حج کر کے آئے تو ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں اور میری قسمت ویکھو، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میری قسمت ویکھو، میں مسجد نبوی دا محراب ویکھ کے آیا، میں اود علی پہاڑی ویکھ کے آیا۔ کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھیں گے، تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے، ادھر تو دیکھ اکیلی غار ہے، 3 دن اور 3 راتیں ہیں، ایک میرا نبی ہے، دوسرا ابو بکر ہے، ابو بکر نے رج رج کے میرے نبی نو ویکھے، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی۔ آؤ ہم بھی ذرا میلاد پڑھیں، پھر میلاد کا سبق بھی آپ کو دیں۔ میلاد میں کوئی سبق بھی ہونا چاہیے کہ کون نہیں ہونا چاہیے؟ سنو سبق۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے دودھ تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے بچے کے لیے، ایک حصہ ننھے محمد کے لیے۔ میری بات غور سے سننی، تقسیم کیا، ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے دوسری جانب جو ڈالا نا، ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا، منہ پیچھے کر لیا، اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں سے کہنا ہے بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں تو 40 سال کے بعد میں یہ دعوت کیسے دوں گا؟ یہ ہے جی میلاد کا پیغام۔ اللہ علماء کرام کو توفیق دے دے، آمین تے بھی پیسے لگ دیں۔ اللہ ہمارے خطیبوں کو توفیق دے دے
کہ یہ میلاد کے جلوس میں جب بازار میں آئیں تو بازار میں تقریر کرتے ہوئے یہ نہ کہیں جس تاجر نے جھنڈیاں زیادہ لگائی ہیں نا نبی اس پہ راضی ہو گئے. اللہ کرے یہ نہ کہیں. جس نے چراغاں زیادہ کیا ہے نا نبی ان پہ راضی ہو گیا، بلکہ وہ لوگوں سے یہ کہیں تجارت آمنہ کے لال کے حکموں کے مطابق کرو، کم نہ تولو. 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے مت بیچو، تولتے ہوئے ڈنڈی نہ مارو، گاہک کو دھوکا، شاباش شاباش، گاہک کو دھوکا نہ دو. بننے تروڑ کے چوری دا پانی نہ لایا کرو، تے زمینہ دے بننے اگاں اگاں نہ ٹوریا کرو. کسی کے پلاٹ مکان دکان پہ ناجائز قبضہ نہ کرو. قرضہ لو تو آڈے تے گل آئی تو کہ چپ کر گئے ہو یار، بولو نا، تھوڑے تے گل آ گئی. قرضہ جب لیتے ہو ₹1,00,000 لے لیا، کنیے واپس کر دے. کہتا ہے قرضے ہسنا ہے، قرضے ہسنا ہے. قرضے ہسنا دا مطلب یہ ہوئے بھئی قرضہ منگن والا بندہ آوے تے بندہ ہس کے ٹال دے، یہ ہوندا قرضے ہسنا. اچھا واپس کیسے ہو رہا ہے؟ اے 2,000 اج لے لے، اے 2,500 اج لے لے، اے 500، اس دے 1,00,000 دا بیڑا غرق ہو. نہیں ہوتا ایسے؟ اور بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. علماء کرام ان لوگوں کی تربیت کرو. دلیر کر رہے ہو گناہوں پر، جھنڈیاں لگاؤ نبی راضی. ان کو بتاؤ کہ جب تک بندوں کے حقوق پورے نہیں کرو گے اس وقت تک نہ رب راضی ہوگا نہ رب کا رسول راضی ہوگا. بندوں کے حق پورے کرو، اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے. بندوں کے حق، چاہے وہ ہندو ہو، یہ بھی سنو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی کا آپ نے حق کھایا، کسی کی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا، جائیداد پہ قبضہ کیا، مال پہ قبضہ کیا، صرف اپنی دکان کے آگے نہیں. بندیالوی کی بات بری لگے تو لگتی رہے، پھر صرف اپنی دکان کے آگے نہیں، ہڈالی سے لے کے جوہر آباد تک یہ ساری سڑک جھنڈیوں سے سجا دے. اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ مظلوم بندہ معاف نہیں کرے. نماز پڑھنے سے بندوں کے حق معاف ہوتے ہیں؟ بولو. حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، شب قدر کو جاگنے سے، اعتکاف میں بیٹھنے سے، شب برات کو جاگنے سے، تسبیح رولنے سے، بولو معاف ہو جاتے ہیں. نماز پڑھن نال بندیاں دے حق معاف نہیں ہوندے، عمرے کرن نال معاف نہیں ہوندے، اے جھنڈیاں نال معاف کران لگا ہے. اس نے کیسی تربیت کر دی ہے قوم کی. ایک جملہ یا ذہن میں آیا، اکثر کہتا رہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، انج نہ ہوئے میں جملہ آکھ کے اگھا ٹر جاواں تو 2 سیکنڈاں تو بعد سمجھ آوے بندیالوی آکھیا کی، پھر مزہ نہیں رہے گا. پھر مزہ، ذرا ہوشیار ہو، ذہن تھوڑا جا کھولو، شاباش، ہاتھ شات بھی کھولو تھوڑے جائے. کہوں جملہ سمجھ جاؤ گے. خدا دی قسم ہے پوری تقریر پر یہ جملہ بھاری ہو جائے گا. ساری تقریر اس میں آ گئی. بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ،
میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو، زور سے بولو، وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، وہ لائٹنگ سے نہیں مانتا، وہ چونے بچھانے سے نہیں مانتا، وہ جلسے جلوسوں سے نہیں مانتا، وہ تب مانے گا جب اپنی زندگی اس کی سنت کے مطابق گزارو، پھر مانے گا۔ میری اور آپ کی عملی زندگی، اس کا تعلق میلاد سے ہے یا سیرت سے؟ تو لوگوں کو سیرت کی طرف لاؤ نا، میلاد کا تذکرہ ضرور کرو، ولادت کا تذکرہ ہونا چاہیے، اسے بھی کرو، لیکن میرے آقا کی سیرت بھی بیان کرو۔ دیکھیں، کوئی بندہ مجھے کہے نا، بھائی بندیالوی صاحب اے ذرا شرک تے سمجھاؤ، شرک کیے، اللہ دی قسم ہے، 1 دونی دونی تے 2 دونی 4، میں این سمجھا دے، این سمجھا تے مین کو آکھے نا بے بدعت سمجھا، بدعت، میرے سرے چو پیڑ چڑھ جاتا، میں پریشان ہو جاتا، حیران پریشان، کیوں؟ بوتل کے اندر ہے زہر، اندر کیا ہے؟ اوپر لیبل لگا ہوا ہے شربت روح افزا، کیا ہوں لوگوں کی نظر آ رہا، اس دے وچوں زہر وکھانی سوکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، بدعت ہے، تیسرے دن کلمہ پڑھ رہے ہیں، بدعت ہے، میلاد کا جلوس محبت رسول میں نکال رہے ہیں، بدعت ہے، یہ تو نیکی کے کام ہے۔ سنو ہڈالی کے لوگوں، نیکی اور ثواب کا کام وہ ہوتا ہے جس پر آمنہ کے لال کی مہر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں یہ کام کر لوں تو آپ یہ کام کر لیں۔ صبح کی کتنے فرض ہے صبح کے؟ صبح آ رہی ہے نا، تسی 4 پڑھنا، پڑھو 4۔ کوئی منع کرے تو کہنا میں کسی کو گالیاں نکال رہا ہوں، 2 رکعتیں ہی بڑھا دی ہیں نا۔ چلو یار یہ بھی آپ کو مثال اچھی نہیں لگی تو 1 منٹ کے لیے ہڈالی کے لوگ مفتی بن جائیں، تو سا بڑو مفتی میں لیواں تواڈے کول فتوا، بن دیو کہ کونی؟ اور ساڈے مدرسے پورا سال پڑھ دین تاں مفتی بن دین، تے توان میں بنا لگا مفتے چو مفتی، تے تسی اکا چپ کر تے فتوا میں ہی جو پوچھنا سوکھا، بچوں کو بھی پتہ ہے فتوا میں نے بڑا آسان سا پوچھنا ہے، بن دیو مفتی، کہو گا ہاں آپ کہیں پوچھیں جی، بتاتے ہیں۔ 4 رکعتوں والی نماز شروع کی، کتنی؟ 2 رکعتیں جب ہو گئی، التحیات بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں درود پڑھے بغیر نہیں اٹھنا، میں درود پڑھ کے اٹھنا۔ 1 دفعہ درود پڑھو 10 نیکیاں، 1 دفعہ درود پڑھو 10 گناہ معاف، 1 دفعہ درود پڑھو جنت میں 10 درجے بلند ہو۔ میں درود پڑھ کے اٹھوں گا، اس نے جان بوجھ کے درود پڑھا، نماز ہوئی کہ باطل ہو گئی؟ شاباش شاباش شاباش، کیڑا قصور کر بیٹھا؟ یہاں تمہیں یاد نہیں آتا کہ درود پڑھنا نیکی ہے؟ چلو یار ایک اور مسئلہ بتاؤ، جان بوجھ کے نہیں پڑھا، نہیں
وہ بھول گیا، وہ سمجھا چوتھی رکعت ہے، اس کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اوہو یہ تے دوئی رکعت سی، بھول کے پڑ گیا، کھڑا ہو گیا، اب کیا کرے؟ چٹی بھرے چٹی کس دی، کیا پڑھا ہے اس نے؟ وہ کہتا ہے میں نے درود پڑھا ہے، آپ کہتی ہیں میں جرمانہ پڑھا، میں نے تو درود پڑھا ہے۔ مولانا تشریف لا رہے ہیں، بس میں بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ آج یار اساں سارے قاری سلیمان صاحب نال زیادتی کر دیتی، اسی تقریراں کر لیاں نے تے قاری صاحب پیچھے رہ گئے، لیکن آپ نے قاری صاحب مولانا منجم شیخ صاحب تشریف لائیں، قاری صاحب کی بھی تقریر آپ نے سن کے جانی انشاءاللہ۔ بندہ کہتا ہے میں نے درود پڑھا ہے، غلطی سے پڑھ گیا ہوں، تم کہتی ہو چٹی بھر، جان بوجھ کے پڑھا ہے تو نماز باطل۔ آپ کہیں گے جس جگہ پہ تو درود پڑھ رہا تھا اس جگہ درود پڑھنے کا شریعت نے حکم، یہ بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے۔ کیوں بھائی ہڈالی میں سنا ہے ایک عید ہوتی ہے، بڑے خوش قسمت لوگ ہو یار، ورنہ تو ساڈے شہروں دے وچ ایڈیاں ایڈیاں مسیتاں، عید کی نماز وہاں بھی ہوتی۔ چلو اللہ ہمیشہ بچا کے رکھے، آپ اتفاق اتحاد بڑی چیز ہوتی۔ کیوں بھائی ہڈالی والوں، عید کی آزان تو نہیں ہوتی، نہیں نہ ہوتی، تکبیر تے ہوندی ہے نا۔ پچھلے لوگ چپ نے بھائی، اساں پچھا ہوئیے تے پتہ نہیں ہوندی ہوئے، پتہ نہیں ہوندی ہوئے، تکبیر تو ہوتی ہے نا، اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں، فلسفہ کیا ہے؟ علماء کرام ذرا میری بات کو غور سے سنیں گے جی، اور اس عید پر اس کو بیان بھی کریں گے، میری اس بات کو بیان کریں گے۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں، فلسفہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں آج تیری خوشی کا دن ہے، آج تیرا مذہبی تہوار ہے، آج تیری عید کا دن ہے، پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ نماز کے لیے، آ نماز کے لیے، آج تیری خوشی کا دن ہے، آج میں تن بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا، بن بلائے آ جا۔ عید ہے یار، عید منان دا شریعت نے طریقہ کو نہیں سکھایا، آزاد چھوڑ دیے، چل یار عید ہی صحیح، چل یار تیری عید ہی صحیح، لیکن اتنا تو مجھے بتا نا، عید منانے کا شریعت نے کوئی طریقہ نہیں سکھایا، آزاد چھوڑ دیے۔ 29 دی رات ہوئے تے احتمال ہوئے بھئی چاند چڑھ جانا، رمضان دی 29، اے جڑے اعتکاف وچ باندھے نا لوگ، اے 29 والے روزے نو زور لئی بسترے چوا چھڑ، میں اشارہ کروں گا، ناراض نہیں ہونا، اس پہ غور کرنا، بندیالوی درد دل سے کہہ رہا ہے، درد دل سے سوچنا ہے۔ 29 والی رات، 28 والا دن، بندہ رب سے کہتا ہے مولا
کل میری عید ہے مکان سجا لواں، مولا کل میری عید ہے دکان دے سامنے جھنڈیاں لا لواں، مولا میری عید ہے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ لواں، مولا کل میری عید ہے کوئی تھرکنا، ناچنا، ڈانس کرنا، سجانا، لائٹنگ کرنا، مصنوعی پہاڑیاں بنانا کر لے ماں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آج تیری عید کا دن ہے، پہلے 5 مرتبہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا۔ چل یار عید ہی صحیح، شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا طریقہ بتایا؟ کیا طریقہ بتایا؟ گھروں نکل تے مسیح تے جا۔ اگلی گل تے یار تمہیں سمجھ جانی چاہیے، اگلی گل تے یار سمجھ جانی چاہیے۔ گھروں نکل، بولو، گھروں نکل مسیح تے چا، اے عجیب عید ہے، مسیح تے چو نکل، واہ۔ اور عید تو عید منانے کا طریقہ مولا آج میری عید کا دن ہے، کچھ تھرک لوں، گانے گا لوں، کوئی نغمے، فرمایا نہیں، گھر سے نکلتے ہوئے تیری زبان پہ ایک ہی ترانہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پڑھو یار، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی اذان کوئی نہیں۔ اگر کسی مسجد کا خطیب، ہم جب منع کرتے رہنے کہ یہ بدعت ہے، یہ کام نہ کرو، تو ہمارے دوست کہیں ہیں، ہمیں ان پر غصہ بالکل نہیں آتا، وہ کہتے ہیں سڑ گئے ہو، اساں درود پڑھیا، نبی پاک دا نام لیا، اگ لگ گئی نے، سڑ گئے ہو۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، ذرا ذہن میں رکھیں۔ خطیب صاحب نے عید کے دن صبح 7 بجے مؤذن سے کہا کھولو سپیکر تے والیاں پورا کھول تے دی اذان عید دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہاں محلے میں گونجی اذان کی آواز عید والے دن صبح 7 بجے، نتیجہ خدا دی قسم ہے محلے دیاں زنانیاں بھی آکھنا بے مولوی پاگل ہو گئے، مولوی پاگل ہو گیا۔ محلے والے پڑوسی بھاگے، انہوں نے سپیکر بند کیا، مؤذن کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کیا کر رہا ہے؟ اس کیا سڑ گئے ہو؟ اللہ اکبر چنگا نہیں لگتا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ چنگا نہیں لگتا؟ اگ لگ گئی نے، سپیکر بھی بند کیتا جے، میرے منہ تے ہاتھ۔ آپ جواب میں کہیں گے مؤذن صاحب اللہ دا نام ہی میٹھا، تے آمنہ دے لال دا نام ہی میٹھا، لیکن جتھے تو لے رہا نا اتھے شریعت لین دا حکم نہیں دیتا۔ دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے، جس پر میرے نبی کی مہر نہیں وہ دین نہیں، جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ دین نہیں۔ کتنے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، فتویٰ بھی کوئی نہیں لگانا چاہتا، بڑی محبت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم منع کرتے ہیں یہ کام نہ کرو، اس پر دلیل کوئی نہیں، دلیل دو، اس کی دلیل دو، تو وہ بڑی معصومیت سے ہمیں کہتے ہیں اس کام دے کرن دی ساڈے کول دلیل کوئی نہیں، نہ کرن دی تساں دیو۔
نہ کرن دی کتھے منع کیتا نبی پاک نے؟ نہ کرن دی دلیل دے، آگے سے یہ کہہ دیتے ایک کام چنگا نہیں، درود پڑھنا، جلوس۔ بس میں آخر میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن میری مثال میں ساری تقریر پروئی جائے گی، ساری تقریر پروئی ساری۔ لیکن ہڈالی قصبہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا قصبہ ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کا پنڈ ہے، پنڈ تے نہیں ہے ہن شہر ہے، تے جڑی میں مثال دینی ہے نا، جتھے جتھے میں ضرب لا رہا نا، مثال ہی تساں سمجھ جانا بے ضرب لگدی کتھے پئی، تا مزہ۔ علماء تو سمجھیں گے، علماء ہی ذرا بول پڑیں گے تو مجھے محسوس ہوگا بھائی گل سمجھ آ گئی۔ ایک بندے نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، نکلی، کاغذ بھی چنگا، رنگ بھی چنگا، پرنٹ بھی چنگا، بازار آیا، دکاندار کو دیا، دکاندار نے مسل کے دیکھا، اس کیا نکلی ہے، جعلی ہے، نہیں چلدا، اس کیا نہ چلن دی دلیل دے۔ اس کیا جعلی ہے، نہیں چلدا، اس کیا نہ چلن دی دلیل دے۔ رنگ چنگا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے، پرنٹ چنگا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے، کاغذ چنگا نہیں۔ دکاندار نے کہا پاگل، اتنے رنگ، پرنٹ، کاغذ نہیں چلدا، حکومت دی مور چل دیے، دین کے معاملے میں تیرے میرے بابا کی بات نہیں چلتی، محمد کی مہر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔